بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر عبدالقدوس، اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل اے کیو میڈیا کے ساتھ۔ الحمدللہ انگریزی سال 2024 شروع ہو چکا ہے۔ میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ 2023 بڑے اچھے طریقے سے گزرا۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی دیکھیں، آزمائشیں بھی دیکھیں، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 2024 کا سال دیکھنے کی ہمت دی، زندگی دی۔ میں بڑا پریشان تھا کہ 2024 کی پہلی ویڈیو جو ہے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے وہ کس موضوع کے اوپر بنائی جائے۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پہلی ویڈیو اس ہستی کے بارے میں بناؤں گا جو ہستی اپنی آنے والی نسل کو ٹرین کرتی ہے، جو ہستی بولنا سکھاتی ہے، جو ہستی آداب سکھاتی ہے، جو ہستی جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آتی ہے، جو ہستی ہمیشہ قربانی کا جذبہ رکھتی ہے، جو ہستی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے سامنے جو آڈینس ہیں، میرے جو بچے ہیں، میرے جو طلباء ہیں، میں ان کا ہر حوالے سے خیال کروں۔ میری مراد استاد ہے۔ پکاسو ایک بہت بڑا پینٹر گزرا ہے، بہت بڑا مصور گزرا ہے۔ ایک دفعہ وہ جا رہا تھا سڑک پر تو ایک خاتون دوڑی دوڑی آئی، کہنے لگی کہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، بڑی شہرت سنی ہے، آپ بڑے فیم ہیں، مجھے کوئی پینٹنگ بنا دیجئے جس سے میں بھی اتنے سارے ڈالر کما سکوں۔ پکاسو نے کہا کہ میرے پاس کوئی بال پینٹ، کوئی برش، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی کاغذ نہیں ہے، تو اب میں کیسے چلتے چلتے تمہیں یہ پینٹنگ بنا دوں۔ وہ عورت کہنے لگی آپ تو اتنے فیمس ہیں کہ میری کئی سالوں سے خواہش تھی کہ میری آپ سے انٹریکشن ہو، آپ سے ملاقات ہو، اور میں اس طرح نہیں جانے دوں گی، آپ سے ریکویسٹ ہے بہت۔ اس نے ریکویسٹ کی۔ پکاسو نے ایک پینسل پکڑی، اپنے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس کے اوپر کچھ بنا کے اس کو پکڑا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ پکاسو نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ جب گھر گئی تو گھر جا کے اس نے کہا دیکھتی اس کے اوپر لکھا کیا تھا۔ اس نے یقیناً مجھے طنز کیا ہوگا۔ جب دیکھا تو اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، ایک اسکیچ تھا۔ وہ لے کے اس کو مارکیٹ میں لے گئی۔ مارکیٹ میں اس نے بات چیت کی تو اسے بتایا گیا کہ یہ جو اسکیچ ہے، یہ جو اس نے پینٹنگ کی ہے، اس سے $1,000,000 تو بن جائے گی، یعنی $1,000,000 تمہیں اس میں بک جائے گی اور تمہیں جو ہے وہ پیسہ مل جائے گا۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی۔ وہ واپس ڈھونڈتے ڈھونڈتے پکاسو کی طرف گئی، اسے ملی، کہنے لگی تمہاری ایک راہ چلتے چلتے تم نے وہ ڈرا کی پکچر اور وہ $1,000,000 تک کما گئی۔ اور اس کا مطلب ہے اگر تم بہت اچھا ٹائم دو اور ٹائم کنزیومنگ بناؤ اور کچھ وقت لگاؤ تو وہ تو کئی $1,000,000 کمائے گی۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسے کرو، پکاسو سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنا ہنر، اپنا فن سکھا دو۔ پکاسو نے کہا کہ میں 40 سال مجھے لگے ہیں یہ ہنر سیکھنے میں، اور تم چاہتی ہو کہ میں 40 سال کا ہنر جو ہے وہ تھوڑے سے عرصے میں سکھا دوں؟ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے استاد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک استاد کو 20 30 40 سال لگتے ہیں خود سیکھنے میں، پھر وہ آگے سکھاتا ہے اپنے طلباء کو۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا استاد کی شخصیت کے بارے میں، اس کی ہستی کے بارے میں۔ اگر ہم استاد کی شخصیت دیکھیں تو کتنے ہی سارے غم اپنی ذات میں چھپائے ہوئے
اپنے طلبہ کو بہترین تعلیم دینے کی، بہترین لیکچر دینے کی کوشش کرتا ہے. اس کا 40-45 منٹ کا لیکچر، وہ اپنی ذات میں جتنا بھی پریشان ہو، جتنا بھی اس کو انگزائٹیز ہوں، پریشانیاں ہو، ٹینشن ہو، اس کا فوکس اس کے طلبہ ہوتے ہیں. استاد وہ ہستی ہے جو اپنے لیکچر کو جب پریپیئر کر کے آتا ہے پوری طرح سے، اور وہ 45 منٹ، 40 منٹ، 35 منٹ بہترین ڈلیور کرتا ہے، حالانکہ اس کی بھی کئی پریشانیاں ہیں، کئی مسائل ہیں، لیکن وہ سارے مسائل ایک طرف رکھ کے اپنے طلبہ کو علم سے محظوظ کرتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اگر عام زندگی میں دیکھیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جب انہیں کوئی غم پہنچے، کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی تشویش ہو، تو وہ ریلیکس کرتے ہیں. وہ کوئی بزنس ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی دکانداری ہو، تو وہ کہتے ہیں آج میں نے وہاں نہیں جانا، آج میں نے گھر میں رہنا ہے. وہ اپنی ساری جو ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات طے ہوتے ہیں، وہ ساری اپوائنٹمنٹس ملنا ملانا کینسل کر دیتے ہیں. مگر آپ غور کریں، ایک استاد جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے. طلبہ اسے طرح طرح کے سوال بھی کرتے ہیں، اسے پریشان بھی کرتے ہیں، اسے تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی محبت سے پیش آتا ہے. اور یہ اتنے سالوں کا تجربہ ہوتا ہے کہ جو وہ پھر ڈیلیور کرتا ہے اپنے طلبہ کو. 2024 کا سال شروع ہو چکا ہے. تمام طلبہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ انہوں نے محنت کرنی ہے، اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے، انہیں مینٹل ریلیف دینا ہے، مینٹل ریلیکسیشن دینی ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا، انہیں پریشان نہیں کرنا، ان کی عزت میں، احترام میں، ادب میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم آج بھی ہمیں ہمارے اساتذہ ملیں تو ہم ان کی بھرپور قدر کرتے ہیں، انہیں کسی بھی لمحے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے. اس لیے 2024 کو ٹیچرز ایئر کے طور پر سیلیبریٹ کیجیے. اس میں سوچئے کہ ہم نے اساتذہ کو احترام دینا ہے، اور ہر وہ استاد کی طرح ہوتا ہے جو آپ کو جینے کا ایک طریقہ سکھا دے، گر سکھا دے، ہنر سکھا دے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شاندار تربیت کی صحابہ کی کہ صحابہ کے بارے میں فرمایا تم جہنم کے کنارے پر تھے، میں تمہیں کھینچ کھینچ کر جنت کی طرف بلاتا ہوں. پھر ٹریننگ بھی کمال کی اور شاگرد کیسے تیار کیے؟ جہاں جہاں بھیجا انہوں نے اسلام کا علم بلند کیا. ایسے شاگرد تیار نہیں کیے تھے جو جا کے جاب ڈھونڈتے پھریں، جو سی وی لے کے در در کے دھکے کھاتے پھریں. نہیں، انہیں اتنی شاندار سکل دی، اتنی شاندار ٹریننگ دی کہ وہ جہاں گئے بس چھا گئے اور غالب رہے. اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جن کی تربیت کرو ان کی اچھی تربیت کرو، انہیں جینے کا طریقہ، انہیں ادب و آداب، انہیں اچھا علم دو، اچھی سکل دو، تاکہ وہ جو نئے چیلنجز ہیں اس نئے دور کے، ان کو پوری طرح سے ٹیکل کر سکیں، انہیں نپٹ سکیں. اساتذہ کے احترام ہم سب پر فرض ہے. اور پیارے طلبہ، پیارے اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنے گھر میں بھی جا کے شکایتوں کے انبار نہیں لگانے. ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ مجھے اپنے اساتذہ سے کوئی شکایت نہیں. اور میرا پیغام والدین کے لیے بھی ہے جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جا کے اساتذہ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو ان کی فیسیں، ان کے اخراجات پورے کرنا ہے، ان کی ٹریننگ کرنا تو نہیں. حالانکہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ٹرائکا سے ہی بچے کی تربیت ہوتی ہے. اچھا استاد ہو، والدین اپنے بچے کو فالو اپ رکھیں
اور بچے کے اوپر دونوں پارٹ کے فوکس کریں اور بچہ بھی ایفرٹ کرے تو بہت اچھا رزلٹ وہ دے سکتا ہے۔ اس لیے 2024 میں یہ عہد کریں کہ اپنے اساتذہ کا تمام طلباء نے احترام کرنا ہے، ان کو اچھے ذہن سے، اچھے ادب سے ٹریٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کو کسی بھی لمحے پریشان نہ کیا جائے۔